میرے اللہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عنایت کیا اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جبکہ وہ اس کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے لیے خیر کا باعث اور فضل کا باعث نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو حدیث شریف میں تو یہ فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مثل لہ یوم القیامت شجاعا، تو کل قیامت کے روز ان کا یہ مال ایک خطرناک اژدہے کی شکل کے اندر ان کے گلے کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ ثم یاخذ بلحظ متیہ یعنی شدقیہ، پھر اس کی بانچھوں کو پکڑے گا اور ڈسے گا اور یوں کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں وہ تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس میں سے تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ پھر اس کے بعد اس کی شہادت کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی وہ لوگ گمان یہ نہ کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا کہ یہ مال ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ان کے لیے خیر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے فضل نہیں ہے اور خیر کا باعث نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، اس وجہ سے کہ یہ انہوں نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی، یہ عنقریب ان کے گلے کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا ان کے گلے کے اندر، اور یہ عذاب ان کو قیامت کے روز ہوگا۔ پھر فرمایا حتیٰ یقضی بین العباد، تب تک یہ عذاب ہوتا رہے گا جب تک کہ بندوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس جرم کے علاوہ دوسرے جرم اس کے ذمہ واجب ہیں، اس دوسرے جرم بھی اس نے دنیا کے اندر کر رکھے تھے، تو فرمایا ان جرموں کی پاداش میں اگر جرم نہیں تھے تو اما یرا سبیلہ الی الجنہ و اما یرا سبیلہ الی النار، اور اگر جرم باقی تھے، دوسرے جرم اس نے کر رکھے تھے، تو اسے جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا، اور اگر دوسرے جرم نہیں تھے تو جنت میں بھیج دیا جائے گا اس کے بعد۔ تو حضرات گرامی، بتانا یہ ہے کہ اپنے علماء سے اپنے مال کا حساب لگا کر جس مال کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو اور 1 سال اس کے اوپر گزر گیا ہو، یعنی وہ مال سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو یا نقد رقم کی شکل میں ہو، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن رہی ہو، اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کا نکالنا، یعنی زکوٰۃ نکال کے اس کا باقی مال پاک صاف ہو جائے گا۔ اور کتنا لے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے کل، 97.5 روپے اپنے لیے خرچ کرو، اور باقی جو 2.5% صرف اللہ کی راہ میں اور اللہ کے ضرورت مند بندوں کے اوپر خرچ کرو، صرف اتنا ہی تو نکلوایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر مالدار کو یہ چاہیے، ہر اتنے صاحب نصاب کو چاہیے کہ وہ اپنا مال کی زکوٰۃ نکالا کرے۔ یہ مسائل اس لیے بتائے جا رہے ہیں، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال بھر گزر جانے پر، لیکن لوگوں نے ہمارے دیار کے اندر اور ہر جگہ پہ اس وجہ سے کہ رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، لوگ اپنی زکوٰۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ رمضان المبارک میں نکالتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنا پورا مال کا حساب لگا کر، وہ مال جو تجارت کے لیے تھا، جو مال نقد کی شکل کے اندر اس کے پاس ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل کے اندر ہے یا نقد کی شکل کے اندر ہے، اپنے علماء سے مسائل معلوم کر کے وہ زکوٰۃ پوری نکالا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مال میں حفاظت فرمائیں گے، برکت فرمائیں گے، وہ مال ضائع ہونے سے بچا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسری بات، انہی دنوں کے اندر لوگ نکالتے ہیں صدقہ فطر، تو صدقہ فطر بس اس کے اندر اتنی بات ہے کہ یہ صاحب نصاب ہو، یعنی صاحب نصاب وہ کہلاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، یعنی اور کوئی مال نہیں لیکن خالص سونا ہے اور وہ 7.5 تولہ سونا ہے،
یا اور کوئی مال نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے اور کچھ اس کے پاس پیسے ہیں جن کے اوپر سال گزر گیا ہے، اور ان کی سب کی ملا کر جو قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتی ہے، تو یہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ تو صدقہ فطر والے کے لیے یہ بات ہے، زکوٰۃ والے کے لیے تو یہ بات ہے کہ پورا سال گزر جانے پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن صدقہ فطر کن پہ واجب ہوگا؟ جو صاحب نصاب صبح صادق تک، یعنی عید کے روز صبح صادق تک جو صاحب نصاب کسی وقت بھی ہو جائے گا، اس کے اوپر صدقہ فطر نکالنا اپنے ایک گھنٹہ پہلے، جو صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا، اس رات کے اندر جو صبح کو عید آنے والی ہے، اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ اور صدقہ فطر کیا چیز ہے؟ ہمارے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، وہ صدقہ فطر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمی پوری فرمائیں گے۔ جو روزے کے اندر غلطیاں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، ان کی پاداش میں ان کی بھرپائی یہ صدقہ فطر کر دے گا۔ تو صدقہ فطر نکالا جائے گا اپنے تمام ان بچوں کی طرف سے، اس بیوی کی طرف سے جن کا یہ کفالت اس کے ذمہ واجب ہے۔ تو ہر شخص صدقہ فطر نکالے جو صاحب نصاب اس رات کے اندر ہو جائے۔ بس اتنی باتیں بتانی تھی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔